ایک دور میں ایک ملک تھا جس کا نام شاہرہ تھا۔ اس ملک پر بادشاہ فیروز حکومت کرتا تھا۔ وہ ایک عادل اور نیک دل بادشاہ تھا، لیکن اس میں ایک خامی تھی۔ وہ ظاہری صورتحال پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہی حقیقت ہے۔ شاہرہ کا دارالحکومت جنت نگر ایک پر رونق شہر تھا۔ بازاروں میں رونق، گلیوں میں صفائی اور عوام خوشحال نظر آتی تھی۔ بادشاہ فیروز ہر ماہ اپنے وزیروں کے ساتھ شہر کا دورہ کرتا، لوگوں سے ملتا اور ان کے مسائل سنتا، لیکن یہ ملاقاتوں میں صرف وہی لوگ شامل ہوتے جو امیر تھے یا جن کے پاس بادشاہ تک رسائی کے ذرائع تھے۔ ایک روز بادشاہ فیروز نے اعلان کیا کہ وہ اپنے لیے ایک نیا تاج بنوانا چاہتا ہے۔ اس تاج میں دنیا کے نایاب جواہرات جڑے ہوں گے۔ ملک کے بہترین کاریگروں کو بلایا گیا۔ مہینوں محنت کے بعد ایک شاندار تاج تیار ہوا جس کا نام تاج دانش رکھا گیا۔ تاج بننے کے دوسرے ہی روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ محل کے خزانے سے قیمتی جواہرات غائب ہو گئے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ خزانے کے کمرے کے تمام دروازے اور کھڑکیاں بند تھیں اور چور کا کوئی نشان نہیں تھا کہ چور اندر کیسے آیا۔ بادشاہ نے غصے میں آ کر اپنے وزیر احمد سے کہا، ایسا چور جو محل کے محفوظ ترین حصے میں چوری کر سکتا ہے وہ پورے ملک کے لیے خطرہ ہے، اسے فوراً پکڑو۔ وزیر احمد نے ساری فوج اور جاسوسوں کو چور کی تلاش میں لگا دیا۔ 3 دن گزر گئے لیکن چور کا نام و نشان نہ ملا۔ چوتھے روز بادشاہ کے سونے کے برتن غائب ہو گئے۔ پھر 7ویں روز بادشاہ کی پسندیدہ قیمتی تلوار غائب ہو گئی۔ ہر چوری کے بعد چور ایک خط چھوڑ جاتا جس پر لکھا ہوتا، حقیقت وہ نہیں جو دکھائی دیتی۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ محل میں ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ وزیر احمد نے مشورہ دیا، حضور یہ کوئی عام چور نہیں ہے، اس کے پیچھے ضرور کوئی بڑی سازش ہے، شاید کوئی دشمن ملک ہمارے محل میں گھس آیا ہے۔ اسی شام بادشاہ نے اعلان کیا کہ جو شخص چور کو پکڑے گا اسے 10,000 سونے کے سکے انعام میں دیے جائیں گے۔ اگلے روز صبح جب بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا تو دربان نے آ کر بتایا کہ ایک شخص چور کو پکڑنے کی ترکیب لے کر آیا ہے۔ بادشاہ نے اسے اندر بلایا۔ وہ ایک درمیانہ قد کا دبلا پتلا آدمی تھا جس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اس کا نام ثاقب تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم چور کو پکڑ سکتے ہو؟ ثاقب نے جواب دیا، جی حضور، لیکن اس کے لیے آپ کو میری 3 شرائط ماننی ہوں گی۔ بادشاہ حیران ہوا۔ عام طور پر لوگ اس کے سامنے خوفزدہ رہتے ہیں، لیکن یہ شخص بے خوفی سے بات کر رہا تھا۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا شرائط ہیں؟ پہلی شرط، مجھے محل کے ہر کمرے میں جانے کی اجازت ہوگی۔ دوسری، میں کسی سے بھی شخص چاہے وہ امیر ہو یا غریب بات کر سکوں گا۔ تیسری، آپ مجھے 1 مہینے کا وقت دیں گے۔ بادشاہ نے شرائط مان لیں۔ ثاقب نے فوراً کام شروع کر دیا۔ وہ پہلے خزانے کے کمرے میں گیا جہاں پہلی چوری ہوئی تھی۔ اس نے دروازے، کھڑکیاں، چھت، فرش، ہر چیز کا بغور معائنہ کیا۔ پھر وہ کچن میں گیا جہاں سونے کے برتن چوری ہوئے تھے۔ دن گزرتے گئے۔ ثاقب محل کے ہر کونے میں گھومتا رہا۔ وہ نہ صرف امیروں بلکہ محل کے نوکروں، باورچیوں، دربانوں اور حتیٰ کہ گھاس کاٹنے والوں سے بھی بات کرتا۔ 1 ہفتے بعد ثاقب نے بادشاہ سے ملاقات کی۔ بادشاہ نے بے صبری سے پوچھا، کیا تم نے کوئی سراغ پا لیا؟ ثاقب نے جواب دیا، جی حضور، میں نے کچھ دلچسپ باتوں کا پتہ چلایا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں چور کے بارے میں بتاؤں مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ بادشاہ نے کہا، پوچھو۔ ثاقب نے پوچھا، آپ کے خیال میں چور کون ہے؟ بادشاہ نے غور سے سوچا اور کہا، میرے وزیر کا خیال ہے کہ یہ کوئی بیرونی دشمن ہے، لیکن میرے خیال میں یہ محل کا ہی کوئی شخص ہے جو ہمارے دفاعی نظام سے واقف ہے۔ ثاقب مسکرایا اور کہا، دونوں خیالات درست ہو سکتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ چور شاید کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو کوئی پیغام دینا چاہتا ہے؟ بادشاہ حیران ہوا، کیا مطلب؟ ہر چوری کے بعد چور نے جو خط چھوڑا ہے اس میں لکھا ہے، حقیقت وہ نہیں جو دکھائی دیتی ہے۔ شاید یہ چوری نہیں بلکہ کوئی سبق ہے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، تم میرا وقت ضائع کر رہے ہو، میں نے تمہیں چور کو پکڑنے کے لیے بلایا تھا، فلسفہ سننے کے لیے نہیں۔ ثاقب نے ادب سے جھک کر کہا، معاف کیجیے گا حضور، لیکن مجھے 2 ہفتے اور درکار ہیں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ ثاقب نے اپنی تحقیق جاری رکھی۔ وہ اب محل سے باہر شہر میں گھومنے لگا۔ اس نے امیر علاقوں کا دورہ کیا، پھر غریب محلوں میں گیا۔ اس نے دیکھا کہ جنت نگر کے امیر حصے میں تو ہر طرف خوشحالی تھی، لیکن غریب علاقوں میں لوگ 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے تھے۔ ایک دن ثاقب نے شہر کے غریب ترین محلے کچی آبادی کا دورہ کیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک بوڑھے آدمی حاجی صابر سے ہوئی جن کی آنکھیں خراب تھیں۔ ثاقب نے پوچھا، حاجی صابر، آپ یہاں کتنی دیر سے رہ رہے ہیں؟ حاجی صابر نے کہا، 25 سال ہو گئے بیٹا، میں اور میری بیوی یہیں رہتے ہیں۔ ثاقب نے پوچھا، کیا آپ کو کبھی بادشاہ نے آپ کے مسائل سننے کے لیے بلایا؟ حاجی صابر نے کڑواہٹ سے کہا،
بیٹا بادشاہ صرف امیروں سے ملتا ہے، ہم غریبوں کو اس کے دربار تک جانے کی اجازت نہیں، ہماری آواز وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ثاقب نے دیکھا کہ حاجی صابر کا گھر کچا تھا جس کی چھت تپک رہی تھی، ان کی بیوی بیمار تھی لیکن علاج کے لیے پیسے نہیں تھے۔ اس کے بعد ثاقب نے ایک اور دلچسپ بات دریافت کی۔ محل کے ایک دربان نے اسے بتایا کہ وزیر احمد کے رشتہ دار شہر کے امیر ترین تاجر ہیں اور انہوں نے بہت سے چھوٹے تاجروں کو بندی بنا رکھا ہے۔ 3 ہفتے گزر گئے۔ ایک رات ثاقب نے بادشاہ سے درخواست کی کہ وہ اسے خالی محل میں اکیلے چھوڑ دیں۔ بادشاہ نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ ثاقب نے مسکرا کر جواب دیا، حضور، میں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تنہائی میں گزارا ہے، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ بادشاہ نے اس کی درخواست مان لی۔ رات گئے جب سارا محل سو گیا، ثاقب خزانے کے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے چور کی طرح خاموشی سے ہر چیز کا جائزہ لیا۔ پھر وہ بادشاہ کے کمرے میں گیا جہاں تاج دانش رکھا ہوا تھا۔ صبح ہوئی تو ایک اور حیرت انگیز واقعہ پیش آیا۔ تاج دانش غائب تھا، لیکن اس بار چور نے کوئی خط نہیں چھوڑا تھا۔ بادشاہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے ثاقب کو فوراً بلانے کا حکم دیا۔ جب ثاقب آیا تو بادشاہ نے غصے سے کہا، تم نے ابھی تک چور کو نہیں پکڑا اور میرا سب سے قیمتی تاج بھی چوری ہو گیا، تم سزائے موت کے مستحق ہو۔ ثاقب نے پرسکون طریقے سے جواب دیا، حضور، مجھے 1 ہفتہ اور دیجیے، اگر میں نے چور نہ پکڑا تو آپ مجھے سزائے موت دے سکتے ہیں۔ بادشاہ نے شرط مان لی۔ ثاقب شہر سے باہر ایک قدیم کھنڈر میں گیا جو ویران پڑا تھا۔ وہاں اس نے ایک خفیہ دروازہ کھولا اور اندر چلا گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جہاں چور نے چوری کا تمام سامان رکھا ہوا تھا۔ ثاقب نے تاج دانش اٹھایا اور اسے غور سے دیکھا۔ پھر اس نے اپنے کپڑے بدلے اور اپنی اصل شکل میں آیا۔ وہی شخص جو بادشاہ کے سامنے ثاقب بن کر آیا تھا، در حقیقت وہی مشہور چور تھا جس کی تلاش پورے ملک میں ہو رہی تھی۔ اس کا اصل نام رامین تھا۔ وہ کبھی خود بادشاہ فیروز کا قریبی دوست تھا۔ 10 سال پہلے جب فیروز تخت پر بیٹھا تھا، رامین اس کا وزیر تھا، لیکن جلد ہی رامین نے دیکھا کہ فیروز صرف امیروں کی بات سنتا ہے اور غریبوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ ایک دن رامین نے بادشاہ سے کہا، حضور، آپ صرف ظاہری خوشحالی دیکھ رہے ہیں، ملک کے غریب علاقوں میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ بادشاہ فیروز نے غصے میں آ کر کہا، تم میری حکومت پر اعتراض کر رہے ہو، تمہیں سزائے موت دی جائے گی۔ رامین کو موقع ملا اور وہ فرار ہو گیا۔ 10 سال تک وہ غریبوں میں رہا، ان کے مسائل سمجھے۔ اب وہ واپس آیا تھا تاکہ بادشاہ کو سچائی دکھا سکے۔ رامین نے سوچا، بادشاہ صرف ظاہری چیزوں پر یقین رکھتا ہے، اسے سچائی دکھانے کے لیے مجھے ایسے طریقے استعمال کرنے ہوں گے جو اس کی سمجھ میں آئیں۔ اسی لیے اس نے چوریوں کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ہر چوری کے بعد وہ خط چھوڑتا جس میں لکھا ہوتا، حقیقت وہ نہیں جو دکھائی دیتی ہے۔ اب رامین نے فیصلہ کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ بادشاہ کے سامنے اپنی اصلیت ظاہر کرے۔ اس نے تاج دانش کو اپنے ساتھ لیا اور محل واپس آیا۔ 1 ہفتے بعد جب ثاقب کی مہلت کا آخری دن تھا، وہ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا۔ دربار میں وزیر، امراء اور دیگر اہم شخصیات موجود تھیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم چور کو پکڑ لائے ہو؟ ثاقب نے جواب دیا، جی حضور، میں چور کو پکڑ لایا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، کہاں ہے وہ؟ ثاقب نے کہا، وہ یہیں حاضر ہے اور اپنے چہرے سے نقاب اتار چکا ہے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ وہ شخص جو ثاقب کے روپ میں آیا تھا، دراصل وہی چور تھا۔ بادشاہ غصے سے کانپنے لگا، تم ہی وہ چور ہو، تم نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، تمہیں فوراً پھانسی دی جائے گی۔ رامین نے پرسکون طریقے سے کہا، حضور، مجھے پھانسی دینے سے پہلے میری بات سن لیجئے۔ 10 سال پہلے جب آپ نے مجھے موت کی سزا دی تھی، میں فرار ہو گیا تھا۔ اب میں واپس آیا ہوں تاکہ آپ کو سچائی دکھا سکوں۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، تم رامین ہو، میرا سابقہ وزیر؟ رامین نے کہا، جی حضور۔ بادشاہ نے کہا، لیکن تمہاری شکل تو بالکل بدل گئی ہے۔ رامین نے جواب دیا، 10 سال کی مسلسل محنت اور غربت نے میری شکل بدل دی ہے، لیکن میں وہی ہوں جو آپ کو سچائی دکھانے آیا ہوں۔ رامین نے تاج دانش اٹھایا جو اس کے ساتھ تھا۔ آپ کا یہ تاج جس پر آپ کو اتنا ناز ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس میں جڑے ہیرے کہاں سے آئے ہیں؟ بادشاہ نے حیران ہو کر کہا، یہ ہیرے مختلف ممالک سے منگوائے گئے ہیں۔ رامین نے جواب دیا، جی حضور، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان ہیروں کے حصول کے لیے کتنے غریب کسانوں سے ان کی زمینیں چھینی گئیں، کتنے مزدوروں نے ان کہانیوں میں کام کرتے ہوئے اپنی جان گنوائی؟ بادشاہ خاموش ہو گیا۔ رامین نے جاری رکھا، میں نے آپ کے خزانے سے جواہرات اس لیے چرائے کہ وہ غریبوں کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ میں نے آپ کے سونے کے برتن اس لیے چرائے کہ جب آپ ان میں کھانا کھاتے ہیں اس وقت آپ کی رعایا بھوکی سوتی ہے۔ میں آپ کی تلوار اس لیے چرائی کہ وہ صرف ظاہری دکھاوے کے لیے ہے۔ حقیقی جنگ تو غربت اور بے انصافی کے خلاف لڑنی چاہیے۔ بادشاہ نے غصے سے کہا، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، میں ایک عادل بادشاہ ہوں۔ عادل؟ رامین نے کڑواہٹ سے کہا، چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کی عدل کی حقیقت کیا ہے۔ رامین نے اپنے ساتھ لائے ہوئے ایک تھیلے سے کچھ کاغذات نکالے۔ یہ ریکارڈز ہیں جو میں نے جمع کیے ہیں۔ پہلا ریکارڈ، آپ کے وزیر احمد کے بھائی نے شہر کے بازار میں چھوٹے تاجروں سے زبردستی کرایہ وصول کیا ہے۔ دوسرا ریکارڈ، آپ کے ایک امراء نے غریب کسانوں سے ان کی زمینیں بے قیمت خریدی ہیں۔ تیسرا ریکارڈ، آپ کے خزانے کا ایک بڑا حصہ آپ کی شاہی خوشیاں پوری کرنے میں صرف ہوتا ہے، جبکہ شہر کے اسپتالوں میں دوائیوں کے لیے پیسے نہیں ہیں۔
बादशाह फिरोज ने ये सुनकर अपना सर झुका लिया। उसने कभी इन बातों पर गौर नहीं किया था। रामीन ने नर्म आवाज में कहा, हुजूर, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं वही दोस्त हूँ जो आपको सच्चाई दिखाना चाहता है। आप जाहिरी खुशहाली देखते हैं लेकिन हकीकी मसाइल को नजरअंदाज करते हैं। मेरे खतों में लिखा था, हकीकत वो नहीं जो दिखाई देती। बादशाह ने गहरी सांस ली। तुम्हारा क्या मकसद था रामीन? मेरा मकसद आपको ये दिखाना था कि आपका निजाम सिर्फ अमीरों के लिए है। गरीब लोग आप तक अपनी आवाज नहीं पहुंचा सकते। मैंने चोरियों के जरिए आपकी तवज्जो हासिल की। अब मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप अपनी आंखें खोलें और अपनी रियाया के तमाम तबकों की बात सुनें। बादशाह फिरोज ने अपने वजीर अहमद की तरफ देखा जो खामोश खड़ा था। क्या ये सब सच है वजीर? वजीर अहमद ने डरते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैंने कभी गौर नहीं किया। बादशाह ने अपने सर पर हाथ फेरा। मुझे 1 दिन का वक्त चाहिए। रामीन, तुम कैद खाने में जाओ, कल मैं तुम्हारे बारे में फैसला करूंगा। रामीन को कैद खाने में डाल दिया गया, लेकिन उस रात बादशाह फिरोज को नींद नहीं आई। वो अपने महल की खिड़की से बाहर देखता रहा। उसने सोचा कि वाकई वो सिर्फ जाहिरी दुनिया देखता आया है। उसने कभी गरीब इलाकों का दौरा नहीं किया था। उसने कभी आम लोगों के मसाइल नहीं सुने थे। सुबह होते ही बादशाह ने मामूल के बरक्स सादा कपड़े पहने और अपने 2 मुहाफिजों के साथ शहर के गरीब इलाके की तरफ निकल पड़ा। उसने पहली बार देखा कि उसके शहर का एक बड़ा हिस्सा कच्ची आबादियों पर मुश्तमिल है, जहां लोग बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। उसने एक बूढ़े आदमी से पूछा, तुम्हारा क्या मसला है? बूढ़े ने जवाब दिया, हुजूर, मैं हाजी साबिर हूँ। मेरी बीवी बीमार है लेकिन इलाज के लिए पैसे नहीं है। हमारे घर की छत टपकती है। हमने कई बार अपील की लेकिन किसी ने हमारी सुनी नहीं। बादशाह ने एक नौजवान से पूछा जो रोजगार की तलाश में था, तुम्हें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा? नौजवान ने जवाब दिया, हुजूर, तमाम अच्छे रोजगार सिर्फ उमरा के रिश्तेदारों को मिलते हैं, हमारे पास सिफारिश नहीं है। पूरा दिन बादशाह गरीब इलाकों में घूमता रहा। उसने जो कुछ देखा उससे उसका दिल दहल गया। वो समझ गया कि रामीन सच कह रहा था। शाम को वो महल वापस आया और फौरन रामीन को कैद से रिहा करवाया। बादशाह ने कहा, तुम सच कह रहे थे रामीन, मैंने आज पहली बार अपनी रियाया की हकीकत देखी है। तुम्हें माफ करता हूँ। रामीन ने झुककर सलाम किया। शुक्रिया हुजूर, लेकिन माफी काफी नहीं है, अब तब्दीली का वक्त आया है। बादशाह ने पूछा, तुम्हारा क्या मशवरा है? रामीन ने कहा, पहली बात, आपको अपना निजाम बदलना होगा। हर माह ना सिर्फ अमीरों बल्कि गरीबों से भी मिलना होगा। दूसरी बात, आपके वुज़रा और उमरा की कारकर्दगी का जायजा लेना होगा। तीसरी बात, गरीबों के लिए इलाज, तालीम और रोजगार के मौके पैदा करने होंगे। बादशाह फिरोज ने रामीन की बात मान ली। अगले ही रोज उसने ऐलान किया कि वो अपना निजाम बदलेगा। उसने वजीर अहमद को बरतरफ कर दिया और नए वज़रा मुकर्रर किए। रामीन को दोबारा वजीर मुकर्रर किया गया। पहला काम जो रामीन ने किया वो था तमाम चोरी का सामान वापस लाना। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, मैंने जो कुछ चुराया था वो सब वापस करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इस सामान का इस्तेमाल गरीबों की बेहतरी के लिए करें। बादशाह ने रामीन की बात मान ली। जवाहिरात बेचकर गरीबों के लिए स्कूल और शिफाखाने बनाए गए। सोने के बर्तन पिघलाकर गरीब लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा किए गए। 1 महीने बाद बादशाह फिरोज ने एक अवामी इज्तिमा बुलाया जिसमें अमीर और गरीब दोनों शरीक थे। उसने कहा, मेरी प्यारी रियाया, मैंने बहुत गलती की है। मैं सिर्फ जाहिरी दुनिया देखता रहा और हकीकत को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि हकीकी बादशाह वो है जो अपनी तमाम रियाया की देखभाल करे। लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। बादशाह ने रामीन की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, बाज़ औक़ात एक चोर एक वजीर से ज्यादा कीमती होता है। रामीन ने जवाब दिया, हुजूर, मैंने कभी चोरी नहीं की, मैंने सिर्फ आपकी तवज्जो वापस लेने की कोशिश की थी। साल गुजरते गए। शाहरा मुल्क में बड़ी तब्दीलियां आईं। गरीबों के लिए स्कूल, शिफाखाने और रोजगार के मराकज़ कायम हुए। बादशाह हर माह अवाम से मुलाकात करता जिसमें हर तबके के लोग अपने मसाइल पेश कर सकते थे। एक दिन बादशाह फिरोज ने रामीन से पूछा, तुमने वो खत छोड़े थे, हकीकत वो नहीं जो दिखाई देती। अब मुझे समझ आ गई है कि तुम क्या कहना चाहते थे। रामीन ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो आंखों से ओझल रहता है। एक हुक्मरान का फर्ज है कि वो सिर्फ जाहिरी दुनिया ना देखे बल्कि हकीकत को तलाश करे। बादशाह ने अपना ताज उठाया जो अब सादा था, जवाहिरात के बगैर। मैंने अपना शानदार ताज बेच दिया है। अब ये सादा ताज मेरे सर पर सजता है क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि हकीकी जेवर तो अवाम की मोहब्बत है। रामीन ने कहा, और हकीकी खजाना इंसाफ और ईमानदारी है। शाहराम मुल्क की कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग कहने लगे कि एक चोर ने न सिर्फ बादशाह का दिल तब्दील किया बल्कि पूरे मुल्क की तकदीर बदल दी। आज भी जब कोई जाहिरी दिखावे में खो जाता है तो लोग कहते हैं, याद रखो, हकीकत वो नहीं जो दिखाई देती है। और जब कोई हुक्मरान गरीबों को नजरअंदाज करता है तो लोग उसे बादशाह फिरोज की कहानी सुनाते हैं जिसे एक चोर ने सीधा रास्ता दिखाया था। कहानी का सबक ये है कि हमें हमेशा हकीकत को तलाश करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही तकलीफ दे क्यों ना हो।
और ये कि बाज औकात सबसे बड़ा सबक सबसे गैर मुतवक्के शख्स से मिल सकता है। बादशाह फिरोज और चोर रामीन की दोस्ती दोबारा कायम हुई और वो मिलकर मुल्क की खिदमत करते रहे। रामीन ने कभी शादी नहीं की और अपनी सारी जिंदगी गरीबों की खिदमत में गुजार दी। जब रामीन बहुत बूढ़ा हो गया और उसकी मौत करीब आई तो बादशाह फिरोज उसके पास आया। तुमने मेरी और मेरे मुल्क की जिंदगी बदल दी रामीन, तुम्हें क्या इनाम दूं? रामीन ने कमजोर आवाज में कहा, हुजूर, मेरा इनाम ये है कि आपने मेरी बात सुनी और अपने आप को और निजाम को बदला। बस ये वादा करें कि आप और आपके बाद आने वाले हुक्मरान हमेशा हकीकत को तलाश करते रहेंगे। बादशाह ने वादा किया। रामीन के इंतकाल के बाद बादशाह ने उसके नाम पर एक आवामी कतबखाना बनवाया जिसका नाम था कतबखाना-ए हकीकत। इस कतबखाना के दरवाजे पर वही जुमला लिखा था जो रामीन हर चोरी के बाद छोड़ता था, हकीकत वो नहीं जो दिखाई देती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली कहानी आप तक